ہم نے تو لوگوں کے دکھلاوے کے لیے کام نہیں کرنا، نہ لوگوں کی رضا کے لیے کام کرنا ہے۔ دنیا کا مشکل ترین کام ہے لوگوں کو راضی کرنا۔ سب سے بڑھ کر ماں باپ ہیں جو اولاد کے لیے اپنا خون پسینہ ایک کر دیتے، ساری زندگی بجلی کے بلند ترین کھمبوں پہ لٹکے ہوئے لوگ کبھی آپ دیکھیں موت کے منہ میں لٹکے ہوئے ہوتے ہیں، محنت مزدوری کر رہے ہیں اپنی اولاد کی خاطر، 30 منزلہ بلڈنگوں کو سیڑھیاں لگا کر اور مختلف آلات کے ذریعے اپنی جان کو خطرات میں ڈال کر لوگ بلڈنگوں کو پینٹ کر رہے ہوتے ہیں، رنگ روغن کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر اس جگہ سے بندہ گر جائے، سیڑھی ہے، ہل سکتی ہے، ٹوٹ سکتی ہے، گر سکتی ہے، مشین جو ہوئی تو اس آدمی کی ہڈیاں تک ٹوٹ جائیں، زندہ بھی نہ بچے، اتنے خطرات میں ڈال کر اپنی اولاد کے لیے انسان محنت مزدوری کرتا ہے، ان کو لکھاتا ہے، پڑھاتا ہے، ان کی شادیاں بیاہ کرواتا ہے، ان کے لیے مکان جائیدادیں بنا کے جاتا ہے اور ان کے لیے بہترین بینک بیلنس چھوڑتا ہے، اور اس کے باوجود اولاد کہتی ہے ابا جان آپ نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے؟ اولاد کہتی ہے آپ نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے؟ دنیا جہان کی خوبصورت لڑکیاں دیکھنے کے بعد ماں ایک رشتہ پسند کرتی ہے اور بچہ بھی اس پر آمین کہتا ہے، زندگی کی گاڑی چلنا شروع ہو جاتی ہے، تمام معاملات بہت اچھے انداز سے گزرنا شروع ہو جاتے ہیں، اولاد پیدا ہو جاتی ہے، سب معاملات ٹھیک ہیں، ماں کی تعریف نہیں ہوتی کہ ماں جی آپ نے کتنی اچھی بیوی ڈھونڈ کے دی ہے، کتنی اچھی مجھے ماں تلاش کر کے دی ہے، لیکن جب 2-4 بچے ہو جائیں اور کسی بات پر، کسی سٹیج پر، کسی موڑ پر آ کر ماں باپ میاں بیوی کے تعلقات خراب ہو جائیں تو سب سے پہلا طعنہ ماں کو دیا جاتا ہے، اماں جان آپ کو ساری دنیا میں یہی ایک مصیبت میرے گلے میں ڈالنے کے لیے ملی تھی۔ اللہ اکبر۔ تو جس اولاد کی خاطر انسان سب کچھ کرتا ہے، وفا یہ ہے کہ وہ پوچھتے ہیں آپ نے ہمارے لیے کیا ہی کیا؟ راتوں کو گھنٹوں جاگ جاگ کر مطالعہ کرتا ہے، اپنی زندگی کے بہترین شب و روز کتابوں کے مطالعے کے لیے صرف کر دیتا ہے اور اپنی مخصوص اور محدود تنخواہ میں سے طلباء کے لیے شروحات کتابیں خریدتا ہے کہ اس کو زیادہ اچھے انداز سے سبق کو سمجھا سکے، اور پھر انتہا درجے کی محنت کے ساتھ سبق تیار کر کے محبت کے ساتھ بار بار سمجھاتا اور پڑھاتا ہے، اور پھر ان طلباء کی کامیابی کے لیے دعائیں کرتا ہے۔ اپنی اولاد کی طرح اپنے شاگردوں کو چاہتا ہے، بلکہ بعض اوقات اولاد سے بھی بڑھ کر ان کے دکھ اور غم پر پریشان ہوتا ہے، ان کی مصیبت اور بیماری کو اپنی مصیبت اور بیماری سمجھتا ہے اور ان پہ جان مارتا ہے اور ان کو علم کی مختلف پگڈنڈیوں سے گزارتے ہوئے جا کے علم کی شاہراہ پر اور موٹر وے پہ چڑھا دیتا ہے، دورہ حدیث تک پہنچا دیتا ہے، اور دورہ حدیث کے بعد اگر کوئی کہے بھائی فلاں استاد تمہارا محسن ہے اور تمہارے اساتذہ نے تمہاری اوپر بڑی محنت کی، تو وہ کہتا ہے کہ ہمارے لیے تھوڑی، ان کا کام تھا، ان کو استاد مدرسے نے، ادارے نے رکھا تھا، سو وہ محنت کرتے رہے، اس کی تنخواہ نہیں لیتے تھے وہ۔ اللہ اکبر۔ تنخواہ تو سکول کے پروفیسر بھی لیتے رہے، تنخواہ تو کالجوں کے استاد بھی لیتے رہے، لیکن کون تھا جو تمہارے لیے ہاتھ اٹھا اٹھا کر تہجد میں آنسو بہاتا رہا؟ کون تھا جو سال ہا سال تمہاری کامیابی کے لیے دعائیں مانگتا رہا؟ تو اس لیے ساری 8 سال کی محنت پر ایک جملے میں طالب علم بھی پانی پھیر دیتے ہیں کہ کیا کیا انہوں نے ہمارے لیے۔ ایک شیخ اور پیر اپنے مرید کے لیے جان مارتا ہے اور اس کی انگلی پکڑ کر اس کو چلانا سکھاتا ہے، وہ بیماریوں کا مجسمہ ہوتا ہے، بیماریوں کا
گھر ہوتا ہے، اس کے اندر عجب ہے، اس کے اندر کبر ہے، اس کے اندر حب مال ہے، اس کے اندر حب جاہ ہے، اس کے اندر تکبر ہے، اس کے اندر غرور ہے، اس کے اندر جھوٹ کی عادت ہے، اس کے اندر غیبت بہتان ترازی کی عادت ہے، اس کے اندر پگڑیاں اچھالنے اور عیب اچھالنے اور تجسس کرنے کی بیماریاں ہیں، اور اس کے اندر نہ جانے اور کیا کچھ بیمار، فرائض اور واجبات میں سستی اور ان کو چھوڑنے کی بیماریاں ہیں۔ ایک شیخ انگلی پکڑ کر اپنے مرید کو چلنا سکھاتا ہے، اس کے اندر سے ایک ایک بیماری کے رذیلے کو دور کرتا ہے اور اس کو فرائض و واجبات کا عادی بناتا ہے، اس کی ایک ایک چیز کی اصلاح کرتا ہے، تربیت کرتا ہے، اور کرنے کے بعد جب وہ منصب شیخوخت پر پہنچتا ہے اور منصب اصلاح اور مسند ارشاد پہ پہنچتا ہے تو لوگ کہتے ہیں اپنے پیر و مرشد کا اقرار تو کرو، اعتراف تو کرو ان کے انعامات و احسانات کا۔ کوئی یار سارے پیر اپنے مریدوں کی اصلاح کرتے ہیں، میرے پیر نے اگر اصلاح کر دی تو کون سا انہوں نے بڑا تیر مار دیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو یہ وہ ہے کہ لوگوں کے لیے اگر آپ کریں گے کہ لوگ کیا کہیں گے، تو لوگوں کے لیے کام نہیں کرنا، کام کس کی رضا کے لیے کرنا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے کرنا، تو اسی کے لیے کام کرنا ہے، اسی کے لیے کام چھوڑنا ہے۔ لوگوں کی تعریف کرنے سے آپ چوڑے نہ ہوں، اور لوگوں کی مذمت کرنے سے آپ کے دل کے اوپر کوئی اثر طاری نہ ہو۔